ناظرین، جب بنی نوع انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کو جوڑ کر کس طرح ایک عمارت کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے، اس وقت یورپ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کی حامل عمارات کی تعمیر کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ یہ 19ویں صدی کا دور تھا، ایک ایسے فولادی ٹاور کی تعمیر کا خیال جس کی اونچائی 1000 فٹ ہو۔ پہلے کارلس مین رچرڈ ٹریوی تھک کے ذہن میں سمایا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ مظاہرہ بھی کر کے دکھایا تھا کہ بھاپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹڑیوں پر چلانا ممکن ہو سکتا ہے تاکہ اس سے باز برداری کا کام لیا جا سکے۔ اس ٹاور کے خیال کو اس وقت تک تقویت حاصل نہ ہو سکی حتیٰ کہ انجینئر الیگزینڈر گیسٹو ایفل منظر عام پر آیا۔ ایفل دنیا کے ایک مشہور معروف ماہر تعمیرات تھا جو فولادی تعمیرات کے زمن میں مشہور تھا۔ اس نے ایک فولادی تعمیرات سر انجام دی تھی۔ سن 1899 میں جب پیرس میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، اس وقت ایفل کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک ایسی تعمیر سر انجام دے جو فولادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہو۔ لہٰذا اس نے ایک ٹاور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1886 میں اس ٹاور کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ پتھروں پر مبنی اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ 40 ڈرافٹس مین اس ٹاور کے مختلف حصوں کی تفصیلی ڈرائنگیں تیار کرنے میں مصروف تھے، اور ایک فیکٹری ان فولادی حصوں کی تیاری کے لیے روبہ عمل ہو چکی تھی۔ ناظرین، جو ہی مئی سن 1899 میں نمائش کے افتتاح کا وقت قریب آیا، تو ہی ٹاور کی تعمیر کا کام زیادہ جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ سر انجام دیا جانے لگا۔ اگرچہ سردی اپنے جوبن پر تھی، اس کے باوجود بھی سینکڑوں کاریگر لوہے کے گارڈروں کو آپس میں جوڑنے میں مصروف تھے، اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ڈیوٹی کے اوقات کار سے زائد کام سر انجام دے رہے تھے۔ پہلے 4 یکمت فولادی ٹانگیں نصب کی گئیں اور ان کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا۔ 129 فٹ کی بلندی پر ایک پلیٹ فارم تعمیر کیا گیا۔ اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم کی تعمیر تک کا تعمیراتی کام سر انجام دیا گیا۔ دوسرا پلیٹ فارم 380 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا اور تیسرا پلیٹ فارم 895 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے اوپر ٹاور کا گنبد تھا۔ اس مینار میں لفٹیں بھی نصب کی گئیں، اور مارچ سن 1899 میں ایفل نے اس ٹاور پر فرانس کا جھنڈا لہرایا۔ ناظرین، اس طرح دنیا کے مشہور ترین فولادی ٹاور کی تعمیر کا کام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ٹاور کی تعمیر سے لے کر اب تک لاکھوں لوگ اس ٹاور کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ ٹاور مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس تعمیر کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن ایسے لوگ تعداد میں از حد قلیل ہیں۔ بہت سے لوگ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایفل ٹاور کے بغیر پیرس بالکل اسی طرح ہے جس طرح پیرس کے بغیر فرانس۔